بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائقہ اسلامی کارنر کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ جوان ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور اس کے ساتھی کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ ان سے بڑی سخت محنت کا کام لیا جاتا ہے۔ وہ فرعون کے آرام کی خاطر گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر ان کے کام آتے تھے۔ بھوکے پیاسے دن بھر محنت کرتے ہیں۔ ان کی محنت کا جو معاوضہ ملنا چاہیے وہ انہیں نہیں ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر ہوتے مظالم اور ان کو ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کرنے پر سخت افسوس کرتے تھے۔ غصے سے ان کا خون کھولنے لگتا تھا۔ وہ اکثر سوچتے کہ بنی اسرائیل کا کیا قصور ہے کہ جس کی انہیں سزا مل رہی ہے۔ فرعون اور اس کی قوم ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزار رہی ہے۔ لذیذ کھانے، بہترین لباس انہیں ملتا ہے۔ رہنے کو ان کے پاس شاندار عمارتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظالموں سے نفرت تھی اور کمزوروں اور مظلوموں سے انہیں محبت تھی۔ وہ ایسے لوگوں کے کام آتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہری آبادی سے باہر جا رہے تھے۔ ان کی نظر دو افراد پر پڑی۔ ان میں سے ایک اسرائیلی تھا جبکہ دوسرا قبطی تھا۔ قبطی اس اسرائیلی کو زبردستی گھسیٹ رہا تھا۔ وہ زبردستی اسرائیلی کو بگار کے لیے لے جانا چاہتا تھا اور وہ کسی صورت پر تیار نہ تھا۔ اسرائیلی کی جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی تو وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے ہوئے ان سے مدد چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی مظلوم کو تنگ کرے، زبردستی بگاڑ لے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پیار سے سمجھایا کہ اس کا یہ عمل اچھا نہیں اور ناحق کسی کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ قبطی نہ مانا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آ گیا اور انہوں نے غصے میں ایک گھونسا دے مارا۔ قبطی کو گھونسا لگنا تھا کہ اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی انسان کو قتل کر دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نادم اور شرمندہ ہوئے۔ حالانکہ انہوں نے گھونسا اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ وہ قبطی کو قتل کر دینا چاہتے تھے، بلکہ وہ اس قبطی کو سمجھا رہے تھے اور ظلم سے روکنا چاہتے تھے۔ لیکن بات اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے قبطی کو گھونسا دے مارا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ میرا اس شخص کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور یہ شیطانی حرکت ہے اور وہی انسان کو ایسی غلط راہ پر لگا دیتا ہے۔ مجھ سے جو یہ انجانے میں ہوا، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ تو غفور الرحیم ہے، میری توبہ کو قبول فرما۔ قبطی کی موت اتفاقیہ واقعہ ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا قبول ہو جانے پر بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ وہ ایسا کوئی گناہ نہ کریں گے اور نہ کسی گناہ گار کا ساتھ دیں گے۔ شہر میں قبطی کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ وہ شخص فرعون کا خادم تھا۔ سپاہی قاتل کی تلاش میں لگ گئے تھے۔ مصری فرعون کے پاس پہنچے اور اس سے فریاد کرتے ہوئے بولے، یہ کام ضرور کسی بنی اسرائیل کے فرد نے کیا ہے، لہٰذا اسے سزا دی جائے۔ فرعون نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کام کسی اسرائیلی کا ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی قبطی کسی قبطی کو کیوں مار سکتا ہے؟ ہم تمام اسرائیلیوں کو ایک شخص کے قتل کے الزام میں نہیں مار سکتے، لہٰذا تم قاتل کا سراغ لگاؤ کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تاکہ اس قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل کی سزا قتل ہے۔ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری حدود میں تھے کہ دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک قبطی تھا اور دوسرا وہی اسرائیلی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے نزدیک پہنچے، اسرائیلی نے پھر انہیں اپنی مدد کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا قبطی سے لڑنا اچھا نہ لگا اور اسرائیلی کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، تو بڑا مفسد ہے، خواہ مخواہ روز بروز جھگڑا کرتا ہے اور پھر دوسروں کو اپنی مدد کرنے کے لیے بھی پکارتا ہے، تو بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ ایسا نہ کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ دونوں کو الگ کر کے ان کا جھگڑا ختم کروا دیں۔
اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اور اپنے خلاف جملے سن کر ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ کو مارنے کی غرض سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایسا ہوا تو وہ بھی کپٹی کی طرح مر جائے گا۔ ایسے میں اسرائیلی کو ایک شرارت سوچی اور وہ فوراً سے بولا، جس طرح تو نے کل ایک کپٹی کو ہلاک کیا تھا، اس طرح مجھے بھی گھوسا مار کر قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مجھے ایسے کسی شخص کی مدد کی ضرورت نہیں جو لوگوں کی جان لیتا ہو۔ تم ظالم ہو اور نیک بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو۔ کپٹی کے لیے یہ بڑی زبردست خبر تھی۔ ان کی قوم کے شخص کو قتل کر دینے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس شخص نے فرعون کے لوگوں کو یہ خبر دے دی اور ان لوگوں کی زبانی فرعون کو یہ خبر مل گئی۔ فرعون نے فوراً غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم سنا دیا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سلسلے میں مشاورت جاری تھی کہ اتفاق سے اس وقت دربار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ان کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس نے یہ جو باتیں سنی وہ بھاگا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا کہہ سنایا اور پھر مشورہ دیتے ہوئے بولا، میری رائے یہ ہے کہ تم آج ہی اسی شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور ارض مدین کی جانب کا رخ کیا۔ جب وہ مدین کی سرزمین میں داخل ہوئے تو انہیں پیاس محسوس ہوئی۔ وہاں ایک کنواں تھا۔ کنویں کے سامنے پانی کے حوض لگی ہوئی تھی۔ جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا۔ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو تھامے الگ کھڑی تھیں۔ وہ اپنی بکریوں کو پانی پینے سے روک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تب ہی انتظار کر رہی ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، تم دونوں چپ چاپ الگ کیوں کھڑی ہو؟ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ۔ لڑکیوں نے کہا، ہم مجبور ہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں، ہمارا باپ بھی بوڑھا ہے، اس لیے انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ ہٹ جائیں تو ان کا بچا ہوا پانی بکریوں کو پلا کر ہم لوٹیں، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا اور وہ تمام بھیڑ بکریوں کو چیر کر آگے بڑھے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ اور وہ طاقتور لوگ تھے مگر ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی ہیبت بیٹھی تھی کہ کسی کی مجال نہ ہوئی کہ وہ انہیں روکتے۔ دونوں لڑکیاں وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں۔ ان کے جلدی پہنچنے پر والد کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں کوئی کسی پر رحم نہیں کھاتا۔ پھر ایک پردیسی نے کیسے ان پر ترس کھایا؟ وہ پردیسی ہے، ان کی مہمانی کا ہم پر حق ہے، جاؤ اسے میرے پاس لے آؤ، بوڑھے باپ نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے تھے۔ جب بھوک پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس وقت جو بھی بہتر ہو میرے لیے اپنی قدرت سے نازل کر دے۔ ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، آپ ہمارے گھر چلیے، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے اور احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، لڑکی کو پیچھے کر کے خود آگے ہو گئے۔ لڑکی کے اشاروں سے رہنمائی کرتے اس کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا خیر مقدم کیا اور محبت سے ملے اور ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے لے کر تمام حالات و واقعات سنا دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پورا حال سن کر کہا، تم خدا کے فضل و کرم سے امن و عافیت کی جگہ آ گئے ہو، اب تم یہاں سکون سے رہو، تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان باتیں ہو رہی تھی کہ جو لڑکی حضرت موسیٰ کو بلا کر لائی تھی اس نے والد کو مشورہ دیا، ابا جان اس نوجوان کو نوکر رکھ لیں، ہمیں ایسے ہی بہادر اور امانت دار کی ضرورت ہے جو ہمارے مویشیوں کو چرانے لے جائے اور انہیں پانی فراہم کر دے۔ حضرت شعیب نے پوچھا، یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ اس نوجوان نے کنویں کا بڑا ڈول تنہا بھر کر کھینچ لیا، مجھے اس نے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیں، باتیں کرتے ہوئے بھی مجھ پر نگاہ نہیں ڈالی، آتے ہوئے بھی میرے پیچھے نہیں بلکہ آگے چل کر صرف اشاروں سے رہنمائی کرتی رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی بھولی بالی معصوم صرف بیٹی کی بات بہت پسند آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ ایک دن حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دوں۔ اس لڑکی کا حق مہر یہ ہوگا کہ تم میرے پاس 8 سال تک رہو، میری بکریاں چراؤ، یہ شرط 8 سال تک ہے، اور اگر تم 10 سال پورے کر دو گے تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ باہمی رضامندی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے
اس بیان کو مہر قرار دے کر حضرت موسیٰ سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی جو اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر کے پاس 10 سال پورے کیے اور 10 سالوں میں سسر کے مویشیوں کی گلہ بانی کرتے رہے۔ اس قیام کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جیرسون رکھا گیا۔ جیرسون کے عبرانی معنی غربت یا مسافر کے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔